نیوزی لینڈ پیسیفک اوشن کے بالکل سائڈ میں آسٹریلیا سے تقریباً 4,000 کلومیٹر دور دنیا کا دوسرا سب سے پیسفل کنٹری انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ میری طرح نیوزی لینڈ کو کرکٹ کی وجہ سے ہی جانتے ہیں۔ کین ولیمسن، ٹرینٹ بولٹ، لوکی فورگیسن۔ میں تو نیوزی لینڈ کو ان کی وجہ سے ہی جانتا تھا، پر نیوزی لینڈ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، خاص کر اپنی بڑی بڑی ماؤنٹین رینجز اور خوبصورت لیکس اور ہائی کوالٹی آرگینک فوڈ کی وجہ سے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یہ آلریڈی پتا ہوگا کہ مشہور مووی لارڈ آف دی رنگز کی شوٹنگ بھی نیوزی لینڈ کی انہی خوبصورت وادیوں میں ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ کا موسم بالکل یوکے کی طرح ہے، ہلکی سی گرمی، لانگ ونٹر اور بہت زیادہ بارش۔ اس کے باوجود نیوزی لینڈ کی پاپولیشن یوکے کی پاپولیشن کا 7% بھی نہیں۔ اگر آپ نیوزی لینڈ کا یہ میپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً 80% نیوزی لینڈ بالکل خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا۔ نیوزی لینڈ کی 70% آبادی ادھر نارتھ میں رہتی ہے اور نارتھ کی بھی 50% آبادی اس شہر ایک آکلینڈ میں رہتی ہے۔ اتنا زبردست موسم، خوبصورت سینری، لو کرائم ریٹ، ہائی کوالٹی سٹینڈرڈ آف لیونگ کے باوجود 80% نیوزی لینڈ خالی کیوں ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ماڈرن ٹی وی کی اس شاندار ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ورلڈ میپ دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ نیوزی لینڈ ہماری باقی دنیا سے کافی دور ہے۔ مطلب اگر آپ کراچی یا ممبئی سے جہاز میں بیٹھیں تو یہ پورا عریبین سی اور انڈین اوشن کے بعد 18 سے 20 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہی آپ نیوزی لینڈ پہنچ پائیں گے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اتنا دور دنیا کے اس آئی لینڈ پر پہنچا کیسے؟ اب یہاں ملٹیپل ویوز میں اگر ہم نیوزی لینڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں لکھا ہے آج سے 1000 سال پہلے لگ بھگ 1320 سے 1350 کے درمیان ماوری لوگوں نے اس آئی لینڈ کو دریافت کیا۔ پیسیفک اوشن کے وہ سارے آئی لینڈ جنہیں پولینیشین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، ماوری لوگ انہی آئی لینڈ پر رہتے تھے۔ آفیشیل سورس کے مطابق ماوری 13ویں صدی کے آس پاس اپنی بڑی بڑی کشتیوں میں بیٹھے اور اس آئی لینڈ پر پہنچ گئے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نیوزی لینڈ اس وقت آئے کیا کرنے تھے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنا شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ماوری کے ہسٹوریکل ریکارڈز میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ ماوری ٹریڈیشنز کے مطابق نیوزی لینڈ 13ویں صدی میں نہیں بلکہ اس سے بھی 500 سال پہلے کوپے نام کے ماوری نے ڈسکور کیا تھا۔ کوپے ایک فشر مین تھا جو اپنے لیے اور اپنے ٹرائب کے لیے مچھلیاں پکڑتا تھا، مگر پھر ایسا ہونے لگا کہ جب بھی کوپے جال لگاتا اس کی مچھلیاں اس ایریا میں پائے جانے والے آکٹوپس کھا جاتے اور ان لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگتا۔ اب کیونکہ ان لوگوں کا مین فوڈ سورس تو مچھلیاں تھا اور اس کا حل یہ نکالا گیا کہ کوپے اور اس کے کچھ ساتھی سمندر میں جا کر کسی اور آئی لینڈ کی تلاش کریں گے جہاں پر کھانے پینے کی اچھی خاصی سپلائی ہو۔ اسی کھوج میں کوپے اپنے ساتھ 20 سے 25 ساتھی لے کر پیسیفک اوشن نکل گیا۔ کچھ دن کے سفر کے بعد ہی انہیں بڑے بڑے پہاڑوں والا آئی لینڈ نظر آیا، سی فوڈ، بھیڑ بکریاں اور پھلوں سے مالا مال آئی لینڈ، اور جہاں پر کوئی دوسرا انسان نہیں تھا۔ یہ کوپے اور اس کے ٹرائب کے لیے بہترین جگہ تھی۔ کوپے نے اپنے چند ساتھیوں کو پولینیشین آئی لینڈ بھیجا تاکہ وہ باقیوں کو اس آئی لینڈ کی خبر دیں اور اس طرح نیوزی لینڈ آباد ہونا شروع ہوا۔ 17ویں صدی تک ماوری لوگ نیوزی لینڈ میں رہتے رہے۔ دنیا سے دور ہونے کی وجہ سے نہ ہی ان کی دنیا سے دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی خطرہ، مگر یہ سب بہت جلد بدلنے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ویسٹرن نیشنز اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل رہی تھیں۔ ایکسپلورر کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ آئی لینڈ کنٹریز اور کانٹیننٹ کو ڈسکور کریں تاکہ ان پر قبضہ کر کے یورپین کنٹری اپنی طاقت کو بڑھا سکیں۔ اس سلسلے میں ڈچ ایکسپلورر ایبل ٹیسمین پیسیفک اوشن میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلا، کیونکہ اس وقت یورپین کا خیال تھا کہ اس حصے میں کوئی تو کانٹیننٹ ضرور ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو وہ یورپین کنٹریز کے لیے بہت سی اپرچونٹیز کے دروازے کھول دے گا۔ 1642 میں ایبل ٹیسمین نے نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا،
لیکن جب اس نے وہاں اترنے کی کوشش کی تو اس کی ماوری لوگوں کے ساتھ زبردست خونی لڑائی ہوئی اور مجبوراً اسے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور پھر 1769 میں ایک برٹش آفیسر جیمز کک اس کانٹیننٹ کو ڈھونڈتا ہوا نیوزی لینڈ پہنچا۔ پھر جیمز کے سپاہیوں اور ماوریوں میں زبردست لڑائی ہوئی، اس میں کئی ماوری چیف بھی مارے گئے۔ جیمز کو واپس جانا پڑا، مگر اس بار اس نے نیوزی لینڈ اور اس سارے سفر کا ڈیٹیل میپ بنا ڈالا، اور پھر اس میپ کے ذریعے 18ویں صدی میں یورپین لوگ نیوزی لینڈ تک پہنچنا شروع ہو گئے، اور اس بار انہوں نے ماوری لوگوں کے ساتھ بڑے سمارٹ طریقے کے ساتھ ڈیل کی۔ انہیں ٹریڈ اور پروفٹس کا لالچ دے کر برٹشرز نے وہاں اپنی نیول پورٹس بنانا شروع کر دیں، اور پھر صرف 100 سال کے بعد ہی برٹشرز نے وہاں اپنا کمپلیٹ کنٹرول کر لیا۔ برٹشرز اور ماوری لوگوں کے درمیان 1840 میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی جسے دی ٹریٹی آف ویتانگی کا نام دیا گیا، اور اس ٹریٹی کے بعد نیوزی لینڈ آفیشلی یورپ اور برٹش امپائر کا حصہ بن گیا۔ اس وقت ماوری لوگوں کی آبادی تقریباً 2 لاکھ تھی، لیکن اگلے چند سالوں میں ہی اس کی آبادی 2 لاکھ سے 40,000 کے قریب آ پہنچی، کیونکہ یورپ سے آئے ہوئے لوگ اپنے ساتھ کئی قسم کی بیماریاں لے کر آئے تھے۔ پرابلم یہ تھی، لوکل ماوری لوگ ان بیماریوں کو فیس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، لہٰذا وہ بیمار ہو کر مرنا شروع ہو گئے۔ دوسرا، 19ویں صدی میں نیوزی لینڈ ایک بہت ہی وائلنٹ جگہ بن چکا تھا۔ دی ٹریٹی آف ویتانگی کے صرف 5 سال بعد ماوری اور برٹشرز کے درمیان لارڈ اونرشپ کو لے کر ایک سیریس وار شروع ہو گئی، جو اگلے 40 سال تک چلتی رہی، اور ان وارز میں بہت زیادہ لوکل ماوری مارے گئے، اور فائنلی یہ سارا سلسلہ 1881 میں جا کر رکا، جب ماوری کے سارے بڑے چیف مارے گئے اور ماوری موومنٹ بری طرح کرش ہو چکی تھی۔ اب برٹشرز بھی یہ سمجھ چکے تھے کہ لوکلز کو ڈیولپمنٹ میں انکلوڈ کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور اسی لیے برٹش گورنمنٹ نے ان وارز کے فوراً بعد الیکٹڈ پروسیس سے لے کر ہر پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں ماوریز کو کی اسٹیک ہولڈر بنا لیا، اور اس طرح نیوزی لینڈ میں پیس پروگریس کا سفر فائنلی شروع ہوا۔ لیکن پھر بھی ہم نے جیسے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نیوزی لینڈ کا 80% حصہ خالی کیوں اور سارے لوگ ادھر ناردرن آئی لینڈ میں ہی کیوں رہتے ہیں؟ اصل میں نیوزی لینڈ کا یہ ساؤدرن ریجن خالی اس لیے ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے اس حصے میں رہنا یا کنسٹرکشن کرنا ناممکن ہے۔ نیوزی لینڈ کے سدرن پارٹ میں ہر طرف ماؤنٹین رینجز ہیں، اس سارے ایریا میں ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، زمین اتنی ان بیلنس ہے کہ بیسک سٹرکچر جیسے روڈز وغیرہ بھی بلڈ کرنا ناممکن ہے۔ پہاڑوں کے اس طرف ایسٹرن سائڈ پر زمین بہت زیادہ خشک اور انفرٹائل ہے، جس کی وجہ سے یہاں ایریگیشن وغیرہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے نیوزی لینڈ کی میجورٹی پاپولیشن ادھر ناردرن آئی لینڈ پر رہتی ہے۔ پاپولیشن شارٹیج کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے ورلڈ وار 2 کے بعد امیگریشن پالیسی ریلیکس کی۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے نیوزی لینڈ میں نان وائٹ لوگوں کی انٹری منع تھی، اس وجہ سے نیوزی لینڈ کی پاپولیشن 1950 تک سٹیبل رہی، اور اس کے بعد جب یہ ریسٹرکشن ختم ہوئی تو فلپائنز، چائنا اور ایشیا سے لوگوں نے بڑی تعداد میں نیوزی لینڈ کا رخ کیا۔ دین فائنلی نیوزی لینڈ کی پاپولیشن میں سڈنلی اچھا خاصا بوم آ گیا، اسی لیے آج نیوزی لینڈ کی پاپولیشن میں 25% وہ لوگ ہیں جو نیوزی لینڈ سے باہر پیدا ہوئے تھے۔ امیگریشنز کی میجورٹی آج بھی آکلینڈ یا پھر اس کے آس پاس کی جگہ پر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آکلینڈ آج دنیا کے سب سے لیسٹ افورڈیبل سٹی میں سے ہے، بیکاز یہاں پر لینڈ سپلائی کم اور ڈیمانڈ آف ہاؤسنگ زیادہ ہے۔ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ لوگوں کو $8,000 تک کی گرانٹ دے رہی ہے تاکہ وہ آکلینڈ سے 100 کلومیٹر دور ویکاٹو میں شفٹ ہو جائیں، تاکہ آکلینڈ کی سوسائٹی پر پریشر کم ہو جائے اور پرائز کم ہو۔ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ساری ایگریکلچر انڈسٹری اینیمل میٹ ایکسپورٹ کرنے پر چلتی ہے۔ ادھر ناردرن آئی لینڈ میں بارش کی وجہ سے ایسی لش گرین زمین ہے کہ بے شمار بھیڑ، بکریاں اور گائیں پائی جاتی ہیں۔
نیوزی لینڈ کی پاپولیشن لگ بھگ 7 لاکھ کے قریب ہے اور اندازے کے مطابق نیوزی لینڈ میں 3 کروڑ کے قریب بھیڑ بکریاں ہیں اور اس وجہ سے نیوزی لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ مٹن اور شیپ وول ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کا 95% میٹ باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ 2019 میں نیوزی لینڈ نے $46 بلین کا ریونیو صرف میٹ ایکسپورٹ کر کے ہی کمایا۔ نیوزی لینڈ دنیا کی 50ویں بڑی اکانومی ہے اور اس اکانومی کا مین سورس آف ریونیو صرف ایگریکلچرل ہے۔ $46 بلین کا ریونیو صرف میٹ کی ایکسپورٹ سے ایک انبلیویبل چیز ہے اور یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کیونکہ یہ تینوں ہی کنٹری ایگریکلچرل ہیں۔